اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ جمعہ کے فضائل، مضامین اور اس کا تعارف پیش کریں گے۔ سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع 11 آیتیں ہیں۔ 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے اور اس دن سورج ڈھلنے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز جمعہ کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں لفظ الجمعہ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا۔ سورہ جمعہ سے متعلق 2 احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ 2، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ جمعہ کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کو بشارت دیتے اور مزید نیک اعمال کرنے پر ابھارتے تھے، جبکہ سورہ منافقون کے ذریعے منافقوں کو مایوس کرتے اور ان کی سرزنش فرماتے تھے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نماز جمعہ کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان فرمائے گئے۔ 2، یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ 3، توریت کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہودیوں کی مذمت کی گئی اور یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں تو ذرا موت کی تمنا کریں۔ نیز یہ بتایا گیا کہ وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور یہودی جس موت سے بھاگتے ہیں وہ بہر صورت انہیں آ کر رہے گی۔ 4، سورت کے آخر میں نماز جمعہ کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورہ جمعہ کی اپنے سے ماقبل سورت صف کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ صف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان کیا گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اذیتیں دیں انہیں ذکر کیا گیا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اور ان کی امت کی فضیلت و شرافت بیان فرمائی تاکہ دونوں امتوں میں فرق ظاہر ہو جائے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ صف میں ذکر کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عظیم رسول کی تشریف آوری کی بشارت دی جن کا اسم گرامی احمد ہوگا، اور سورہ جمعہ میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی بشارت دی تھی وہ 2 عالم کے تاجدار اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے سردار ہیں۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔